الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، سیدنا عثمان ابن عفان کی سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات عرض کر رہا ہوں۔ پہلے ایک درس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان نے ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی، اس پر یہ دعا لکھی تھی، اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندگی سعادت کی دے اور موت شہادت کی دے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ان کی پوری زندگی سعادت مندی کی گزری ہے، خیر کے کاموں میں گزری ہے، بھلائی والی گزری ہے۔ اللہ کے رسول بھی ان سے راضی، اللہ بھی ان سے راضی، صحابہ اہل بیت بھی ان سے راضی۔ خوش نصیبی اور سعادت اس سے بڑھ کر کیا ہو۔ ان کی دعا کا دوسرا حصہ تھا وَأَمِتْنِي شہیدا، چونکہ دنیا سے جانے میں جو موت ہے اس میں سب سے اعلیٰ درجہ شہادت کا ہے، اس لیے اس شہادت کو مانگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک پسندیدہ خواہش ہے کہ انی وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس زندگی کے بعد شہادت ہو وہ زندگی تو مجھے مقصود و مطلوب ہے، اور اگر زندگی کے بعد شہادت نہیں تو ایسی زندگی کی ضرورت نہیں۔ بقول علامہ اقبال کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ قرآن پاک نے جن چار طبقات کو اللہ کی نعمتیں عطا فرمانے کا اور صاحب انعام کہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ چار طبقوں میں سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا اور چوتھا صالحین کا۔ تو شہداء کا یہ ایک عظیم مقام ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر غور کریں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ نبوت کا درجہ سب سے اونچا ہے، صدیق اس کے بعد ہے، شہید اس کے بعد ہے، صالح اور نیک آدمی اس کے بعد ہے۔ لیکن یہ نیچے والا شہید جو سب سے اونچا مقام ہے نبی، وہ نبوت کے درجے پر فائز صرف نہیں، امام الانبیاء کے درجے پر فائز، خاتم الانبیاء کے درجے پر فائز، سید الانبیاء کے درجے پر فائز۔ آمنہ کے در یتیم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو نیچے کا درجہ شہادت۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت صرف چونکہ حضرت عثمان کی سیرت پر باتیں کرنی ہیں تو میں آگے انشاءاللہ محرم کے مواعظ میں اور دروس میں شہادت پر مستقل ایک لیکچر دوں گا کہ شہادت اعزاز کتنا بڑا ہے، انعام کتنا بڑا ہے، شہادت میں تمنا کتنی عظیم ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت پر ایک بات یاد رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اور آپ کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں، کوئی حادثے میں فوت ہو جائے، ہمیں کوئی اس کی صورتحال کا پتہ نہیں، لیکن چونکہ ایک مسلمان ہے اور ایک حسن ظن ہوتا ہے کہ اب دنیا سے چلا گیا تو اس کے متعلق اچھا گمان رکھو، شہادت کا ہم تذکرہ کر دیتے ہیں، اس کو شہید کہہ دیتے ہیں۔ اس کو ہم یوں سمجھ لیجئے کہ نیک تفاعلی کے طور پر، یا ایسی بعض دفعہ گاڑیاں ٹکراتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن شہید کے لیے اصل شہید وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہوا ہے اور محبوب نے اسے شہید فرمایا ہے تو شہید ہے۔
حضور نے کسی کی شہادت کی بشارت دی ہے کہ یہ شہید ہوگا اور وہ شہید ہوا ہے، اسباب کی دنیا میں کیسے اسباب کیوں نہ ہوں، وہ ہماری عقل اسے قبول کرے نہ کرے، تاریخ مخالف جائے موافق جائے، وہ جائے جہاں جاتی ہے، ہم قرآن و سنت کو ماننے والے مسلمان ہیں، نبی نے شہید کہا ہے تو ہم اسے شہید کہیں گے، حضور نے اس کی شہادت کا ذکر کیا ہے تو ہم ان کی شہادت کا احترام بھی کریں گے، اعتراف بھی کریں گے، ان کی شہادت کی عظمت کو سلام بھی کریں گے۔ اس میں آپ سیدنا عثمان بن عفان کی سیرت کے اس پہلو میں ایک دو باتیں نوٹ کریں، بڑی عجیب ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی خود اطلاع دی تھی اور فرمایا تھا کہ عثمان تو شہید ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکات میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں بزرگ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چار ہستی ہیں، یہ احد پہاڑ پر کھڑے ہیں اور پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی، جیسے زلزلہ آتا ہے، جگہ لرزتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس پر مارا اور مار کر اس بت ٹھہر جا یا اس کو رک جا، یہ کہہ کر فرمایا ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، معلوم ہے تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک تجھ پر شہید ہے۔ اب یہ جو جملے تھے بڑے عجیب ہیں، نبی تو ظاہر ہے کہ حضور ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور صحابہ کی جماعت میں صدیقیت کا مقام وہ ابو بکر صدیق کے پاس تھا، اور یہ جو اگلا جملہ تھا کہ شہیدان، تجھ پر دو شہید ہیں، تو وہ ایک شہید جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شہید جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں ہستیاں فرماتی ہیں ہمیں اس وقت سے اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تھا کہ ہم ضرور شہید ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ارشاد فرمایا، علی، دنیا کا بدترین انسان، شقی اور بدبخت وہ ہے جو تجھے شہید کرے گا، یا وہ بدبخت ہے جو تیرے ہاتھوں قتل ہو اور جہنم رسید ہو۔ تو اس میں حضور نے حضرت علی کو شہادت کی بشارت دی، جیسے یہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو دی۔ ایسی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے فتنوں کا ذکر کیا کہ میرے بعد کئی فتنے ابھریں گے، اٹھیں گے، اور یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی ابتدا میری دنیا سے رخصتی سے ہوگی، جو میری امت پر بڑی آزمائشیں آئیں گی، اور یہ بھی فرمایا کہ ان آزمائشوں میں سے عثمان کی جدائی اس امت کے لیے بہت بڑی آزمائش کا سبب بنے گی، اور بھی بہت ساری آزمائشیں آئیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بہت بڑی آزمائشیں آئیں گی، لیکن تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا اللہ کے نبی اس وقت پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا امیر کی اطاعت کرنا۔ کہا ہمارا امیر کون ہوگا؟ تو صحابہ کہتے ہیں ایک شخص آ رہا تھا اور اس نے شرم و حیا کی چادر اپنا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور نگاہ اس کی نیچی تھی، ان کے اوپر چادر تھی اور وہ چلے آ رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے ھذا رجل علی الہدی، یہ ہدایت پر ہوگا اور یہ تمہارا امیر ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں بے چین ہو گئے کہ اس کو دیکھے تو صحیح، اٹھے اور جا کے اس کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا تو وَإِذَا هُوَ عثمان، وہ عثمان ابن عفان تھے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حضرت عثمان ہدایت پر ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جو ہدایت پر ہوتا ہے وہی شہید ہوتا ہے، گمراہی والا آدمی شہید نہیں ہوتا۔ ادھر شہادت کی بشارت فرمائی، یہاں ہدایت کی بھی ارشاد فرمائی۔ اور ایک اور روایت بھی اس سے عجیب ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان کو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ایک جگہ تشریف فرمائے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، اجازت مانگی اندر آنے کی، غالباً ایک باغ تھا اس میں تھے، تو حضور نے اجازت دی، حضرت ابو بکر صدیق اندر آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اجازت مانگی گئی تو پتہ چلا عمر بن خطاب ہیں، آپ نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر تیسری مرتبہ جب اجازت مانگی گئی تو دیکھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
تو حضور نے فرمایا عثمان کو اندر آنے کی اجازت دو، لیکن اس شرط پر کہ اے عثمان اللہ تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان خلیفہ برحق بنے، اور وہ خلیفہ برحق بنیں گے کہ حضور اس کی بشارت فرما رہے ہیں۔ جیسے فرمایا نا اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا، کیا مطلب کہ میرے بعد ابو بکر آئے گا، اس کے بعد عمر آئیں گے۔ ایسے ہی یہاں فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا، یعنی خلافت من جانب اللہ ہوگی، اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اگرچہ وہ امت کے اجماع کا فیصلہ ہے تو امت کا اجماع کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوا کرتا۔ حضرت عثمان بن عمر بن خطاب نے وہ خلفائے جو عشرہ مبشرہ تھے ان میں سے 6 بزرگوں کی کمیٹی بنائی، اور انہوں نے بیٹھ کر حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کا انتخاب کیا۔ تو اللہ تمہیں خلافت کا کرتا پہنائیں گے، اور منافق اس کرتے کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عثمان اس وقت تحریک چلائیں گے تیرے خلاف، جو آپ کی حکومت کے خلاف ہوں گے، آپ کے کارناموں کے خلاف ہوں گے، آپ کی فتوحات کے خلاف ہوں گے، یا جن کو آپ کی ذات سے دشمنی ہوگی، یا جو آپ سے اس خلافت کو اپنے پنجے میں لینا چاہتے ہوں گے، تو فرمایا وہ منافق ہوں گے، منافق اس خلافت کے کرتے کو اتارنا چاہیں گے۔ عثمان اپنی جان تو دے دینا، لیکن امت مسلمہ کی خلافت کسی منافق اور بے دین کے حوالے نہ کرنا۔ عثمان ابن عفان نے اپنے کردار سے سکھایا ہے کہ میں جان تو دے سکتا ہوں، اپنے آپ کو قربان تو کرا سکتا ہوں۔ 2 چیزیں حضور نے فرمائیں، عثمان میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ہاں اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے اندر آنے کی اجازت بھی دی، اور یہ فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو، اندر آ جاؤ۔ حضرت عمر آئے، اجازت مانگی تو فرمایا جنت کی بشارت ہو، اندر آ جاؤ۔ حضرت عثمان جب آئے تو فرمایا عثمان کو جنت کی بشارت بھی دو کہ تمہیں جنت کی خوشخبری ہو، مبارک ہو، تو جنت میں جائے گا، لیکن اس سے اس کا وعدہ بھی لو کہ جب تجھ پر آزمائش آئے گی، تکلیف آئے گی، اور تجھ پر امتحان آئے گا، تو پھر تم نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے، حوصلے سے کام لینا ہے، اور پھر اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ خلافت کا کرتا بھی نہیں اتارنا، منافقوں کے حوالے خلافت بھی نہ کرنا، اور مجھ محمد کے مدینے میں صبر بھی کرنا۔ اب یہ ساری حدیثوں کا مجموعہ اکٹھا کر کے ایک طرف دیکھ لیں، یہ احادیث ترمذی میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مختلف روایتوں کے حوالے سے مشکات نے تفصیل کے ساتھ ان روایات کو نقل کیا ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ ایک طرف یہ شہادت کی بشارت ہے، پھر یہ کہ خلافت کی بشارت ہے، پھر یہ کہ اس خلافت میں منافقوں کے اس کارنامے کا بھی بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کی خلافت کا کرتا آپ سے چھیننا چاہیں گے، آپ کے خلاف مختلف قسم کی تحریکیں چلانا شروع کر دیں گے، لیکن ان منافقوں کے حوالے اسلامی خلافت نہ کرنا، مسلمانوں کی عمارت ان کے حوالے نہ کرنا، اپنی جان دے دینا، لیکن اپنی جان دینے میں بھی مجھ محمد کے مدینے میں صبر و تحمل سے اپنی جان کو تو پیش کر دینا، لیکن اس مدینے کو خون سے رنگین نہ کرنا۔ تو یہ سیدنا عثمان کی سیرت کا قرآن و سنت کی روشنی میں ایک پس منظر ہے۔ ایک تاریخ کے واقعات ہیں، تاریخ رتب و یابس کا مجموعہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پھر تاریخ کو کہاں کریں، تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، پھر آپ کی مرضی ہے یا قرآن اور حدیث کو مان لیں یا تاریخ کو مان لیں، ہمیں قرآن و سنت پر اعتماد ہے۔ القصہ یہ کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے پہلے 7-8 سال بڑے عروج کے، شباب کے، کمال کے، فتوحات کے، فیوزات کے، برکات کے اترے۔ عثمان طبعا نرم مزاج تھے، کچھ عمر کے تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ 80 سال کے لگ بھگ عمر ہو گئی تھی، تقریباً 81-82 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ تو آخر ادوار میں مختلف جگہوں سے مختلف شورشیں اٹھیں، اور ان میں عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اپنے آپ کو اس نے مسلمان ظاہر کیا، اور حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ مجھے کسی علاقے کی گورنری دے دی جائے۔ حضرت عثمان بن عفان نے انکار کر دیا، تو وہ اس تحریک کا اصل بانی اور اس کا باعث اور سبب بنا۔ تو سیدنا عثمان بن عفان کے خلاف ایک بڑی تحریک کی۔ القصہ مختصر ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کے خلاف وہ تحریک کیا چلی کہ ادھر سے صحابہ کرام
مدینہ طیبہ سے مکۃ المکرمہ حج کی نیت سے ادھر روانہ ہو چکے تھے، اور وہاں سے وہ مختلف لوگ مدینے میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ باغیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں اکٹھی ہو گئی۔ حضرت عثمان ابن عفان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس خطبے کے دوران کچھ لوگوں نے شور کیا، حتیٰ کہ کہا ہم آپ کی بات نہیں سنتے۔ ایک نے تو حضرت عثمان کے عصا کو اپنے گھٹنے پر رکھ کر جو خطبہ دے رہے تھے اسے توڑ کے پھینک دیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا یہ وہ عصا ہے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، حضور خطبہ دیتے تھے، صدیق و عمر خطبہ دیتے تھے، یہ تو محبوب کی یادگار تھی، تو میری جان لے لیتا، کم از کم حضور کی اس ادا اور اس یاد کو تو ختم نہ کرتا۔ القصہ کہ اس قسم کے واقعات حضرت عثمان ابن عفان اپنے مکان میں تشریف لے گئے، جو وہ دارالخلافہ یا ان کا جو مسند تھی یا مکان تھا، گھر تھا۔ باہر صحابہ کرام میں سے بالخصوص سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ، پھر حضرت سیدنا علی نے اپنے صاحبزادوں میں سے حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین، دونوں شاہزادے جو امامین الہمامین السعیدین الشہیدین، یہ عظیم شخصیتیں، ان کو اس پہرے پر کھڑا کیا۔ حضرت عثمان ابن عفان کا پانی بند کر دیا گیا، مسجد میں آنے کی اجازت نہ دی گئی، اور پھر ان کو وہاں محصور کیا گیا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے مختلف خطبے دیے، تفصیل کا ٹائم نہیں، ایک خطبہ بڑا عجیب دیا۔ حقیقت ہے کہ اس خطبے کو پڑھ کر سن کر آدمی پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا لوگو کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں وہی عثمان ہوں جس نے اوائل اسلام میں اسلام قبول کیا تھا، وہی عثمان ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی تھی، وہی عثمان ہوں جس نے پیغمبر کو خوش کیا تھا، وہی عثمان ہوں جس کو نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی، میں وہی عثمان ہوں جس نے اسی مسجد نبوی کو وسیع کیا تھا، اس کو پختہ اور پکا بنایا تھا۔ آج مجھے اس مسجد میں تم نماز نہیں پڑھنے دیتے، مسجد میں مجھے آنے نہیں دیتے، میں وہی عثمان ابن عفان ہوں۔ پیغمبر جسے دیکھ کر اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈال دیتے تھے اور فرماتے تھے الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں وہی عثمان ہوں جو اللہ کے قرآن کی سارا دن تلاوت کرتا ہوں، میں وہی عثمان ہوں جو میں روزانہ غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ میں نے کبھی اب جب سے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے، میں نے اپنے اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کی طرف کبھی نہیں لے گیا، اور جب سے میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، میری یہ نگاہ کبھی کسی غیر محرم پر نہیں پڑی۔ تو عجیب خطبہ تھا۔ میرا کوئی ہے بتاؤ عذر، تمہیں کوئی، تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی ایسی بات، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا عثمان تیری ساری عظمتوں کے قائل صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکومت نہ کر، حکومت ہمارے حوالے کر دے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے محبوب کی بات مجھے نہیں بھولتی، فرمایا کہ وہ ظالم تیری خلافت لینا چاہیں گے، جان دے دینا، خلافت نہ چھوڑنا، اپنی جان تو دے دوں گا، خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ القصہ مختصر یہ کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بھی ایک موقع پر پانی کا مشکیزہ لے کر آئے، ظالموں نے تیر مارے، وہ پانی سارا گر گیا۔ حضرت علی نے اپنے سر مبارک کی دستار اندر ڈال کے آواز زور سے دے کر کہا امیر المومنین ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کی تکا بوٹی کر دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نبی کے شہر میں اپنی حفاظت کے لیے دیار رسول کو خون سے رنگین بھی نہیں کرنا چاہتا۔ امیر معاویہ نے کہا ہمارے ہاں آ جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عثمان نے فرمایا میں شہر رسول کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو القصہ مختصر یہ کہ حضرت عثمان ابن عفان، بعض روایات میں آتا ہے 40 دن، بعض نے تو 60 دن بھی لکھا ہے، کھانا بند، پانی بند، ملاقات بند، آخری 17 دن تو بہت مشکل ترین گزرے۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان کے ادھر پر دروازوں پر چونکہ شہزادے تھے، صحابہ اکرام کی اولاد وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، ادھر سے تو دشمن کو جانے کا موقع نہ ملا، الٹی طرف سے اندر چند بدبخت گئے۔ کتابوں میں 4-5 آدمیوں کا حوالہ آتا ہے، ان میں سے ایک نے جا کر حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ذوالحج کی 18 تاریخ تھی، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور پھر وہ نماز جمعہ کا وقت قریب تھا۔ حضرت عثمان نے خواب بھی دیکھا، اس میں حضور کی زیارت بھی ہوئی، اور فرمایا عثمان روزے کی نیت کر لینا، افطاری کا سامان ہمارے پاس ہے۔ تو وہ ایک عجیب کیفیت تھی۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نے جا کر داڑھی کو پکڑا، دوسرے ظالم نے، حضرت عثمان قرآن پاک کو پڑھ رہے تھے، اس نے زور سے قرآن کو ٹھوکر ماری، قرآن یوں گیا پھر یوں واپس آیا، اور یہ قرآن پاک کا پہلا پارہ
اس کے آخری آیات طیبات جن میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ایک ان پر پہنچے، بلکہ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ان آیات طیبات پر تھے تو اللہ اسی وہاں پر حضرت عثمان ابن عفان کا خون گرا قرآن آیات پر. یہی آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور آج بھی وہ مصحف عثمانی جس پر حضرت عثمان کے خون کے قطرے گرے تھے وہ اس ترکی میں استنبول کے عجائب گھر میں وہ اصل موجود ہے، اس کی کاپی پوری دنیا میں ہیں اور وہ اس کے اوپر اب بھی وہ خون کے قطرات محفوظ ہیں. گویا قرآن نے اپنے دامن میں عثمان کے خون کے قطروں کو سمیٹا. تو حضرت عثمان ابن عفان کو ایک ظالم نے نیچے گرایا، سینے پہ بیٹھا، اس نے حضرت عثمان ابن عفان کی سینے میں چھریاں ماری، گردن کو ایسے ذبح کیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے. اس 80 سالہ بوڑھے کی لاش تڑپی، ایک عجیب کیفیت تھی. سیدنا عثمان ابن عفان وہاں شہید ہو گئے. حضرت عثمان کی گھر والی سیدہ نائلہ ان کا نام تھا، بچانے کے لیے اوپر وہ آگے بڑھی، چھڑانے کے لیے ایک ظالم نے تلوار ماری، ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں. بی بی اس حالت میں مکان کی چھت پر چڑھی اور اس نے صرف اتنا کہا قد قتل امیر المومنین، لوگوں آج امیر المومنین شہید ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ نیچے اتر گئی. پھر وہ عورت نہ بولی نیچے، باہر نہ چیخو پکار کی، نہ واویلا کیا، نہ باہر نکلی، نہ کچھ کہا، خاموشی اختیار کی. 3 دن گزر گئے، اندر کوئی شخص نہ گیا. پورے مدینے میں ایک کوہرام کی کیفیت تھی. پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ تیسرے دن ایک شخص اندر آیا اور عجیب حالت تھی. اس نے آ کر کہا کہاں ہے عثمان؟ تو بی بی کہتے ہیں جب میں نے دکھایا کہ یہ حضرت عثمان ہیں، اس ظالم نے چہرے سے کپڑا ہٹا کے حضرت عثمان کے چہرے پہ تھپڑ مارا. میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا زندوں سے لڑائی ہوتی ہے، جانے کے بعد بھی ظالموں یہ ظلم کی انتہا ہے. القصہ کہ حضرت عثمان شہید ہوئے. آخر سیدہ ام حبیبہ حضور کی اہلیہ باہر نکلی، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہمیں امیر المومنین عثمان کی لاش اٹھانے دو، میں رسول اللہ کی بیوی ہوں. اگر باہر نکل گئی، آئی اور بے پردہ ہو گئی تو خدا کے عذاب کا انتظار کرو. القصہ رات کے آخری حصے میں حضرت عثمان ابن عفان کو 3 دن کے بعد راتوں کو اٹھایا گیا. وہ بلوائی مدینے کی مختلف مکانوں میں وہاں چھپے ہوئے تھے ظالم، اور ان لوگوں نے وہاں سے پتھروں کی بارش کی کہ آپ کی میت پر بھی گویا پتھر برسے. لیکن حضور کے محبوب کی گلیوں میں عاشق کا جنازہ تھا جو ایک دھوم سے نکل رہا تھا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تو مدینہ یہیں جنت البقیع کے آخری حصے میں وہ ایک نیا حصہ حضرت عثمان نے اپنی قیمت سے خرید کر جنت البقیع میں داخل کیا تھا. اس کو حش کوکب کہا جاتا ہے. اس کے اندر سب سے پہلی قبر حضرت عثمان کی بڑی. اب قبرستان بہت وسیع ہو چکا ہے، حضرت عثمان کی قبر درمیان میں لگتی ہے. تو لگتا ہے اس وقت قبرستان اتنا چھوٹا تھا. اب یہ جتنا بڑا قبرستان ہے یہ سیدنا عثمان ابن عفان کا وہ صدقہ جاریہ ہے. پھر یہ جو دعا تھی امتنی شہیدہ، اے اللہ مجھے شہید کر. تو شہادت میں بھی آپ دیکھیں جمعہ کا شہید، قرآن کی تلاوت کا شہید، نماز کا شہید، مظلوم شہید، پھر خلافت کے منصب کی حفاظت کا شہید، پھر حضور کی امت کے حفاظت کرنے والا شہید جس کو حضور نے شہادت کی بشارت اور پیشین گوئی دی ہے، وہ شہادت احینی سعیدہ، زندگی سعادت کی گزری، وامتنی شہیدہ، اور موت شہادت کی. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.